اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ آج ہم لوگ تیسیر علوم الحدیث کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں نا، اس کتاب کی شروعات کرنے جا رہے ہیں۔ تو ہم لوگ سب سے پہلے اس کا مقدمہ پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ مقدمہ۔ مصنف لکھتے ہیں یا مؤلف لکھتے ہیں ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ خطبہ ہے نا، یہ خطبہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں فقد التمس منی بعض الاخوان وفقنا اللہ وإیاہم ان اضع لهم مختصرا اجمع فیہ مہمات علم مصطلح الحدیث۔ کہتے ہیں کہ بعض دوستوں نے مجھ سے یہ طلب کیا کہ میں ایک مختصر لکھوں جس مختصر میں اس علم حدیث کے جو مہمات ہیں، یعنی کہ جو اصول ہیں، جو قوانین ہیں، جو آداب ہیں یا جو شروط ہیں، ہے نا، ان کا ذکر کروں۔ ہے بات میں کہ مصطلحات حدیث کے جو مین بحثیں ہیں، جو تعریفات ہیں، مہمات ہیں، ان کو میں نے کیا کروں؟ اس کو میں ذکر کروں۔ اس سلسلے میں میں یہ کتاب لکھ رہا ہوں، اور میری اس کتاب لکھنے کی وجہ کیا ہوئی کہ میرے بعض دوستوں نے مجھ سے یہ کیا طلب کیا۔ ٹھیک ہے۔ اجمع فیہ مہمات علم مصطلح الحدیث من حیث الحدود والقوانین والقواعد والآداب، یعنی کہ اس مصطلحات حدیث میں، اس کتاب میں تعریفات، قوانین، قواعد اور آداب جو ہیں اس فن کے، اس کو میں کیا کروں؟ مختصر طور پر لکھوں۔ کیوں؟ لیکون لہم عونا فی فہم رموز اہل العلم فی مصنفاتہم، تاکہ یہ جو میرا مختصر ہے یہ اہل علم کی جو بڑی تصنیفات ہیں جس کا ذکر ہم لوگوں نے کل کیا تھا، ان تصنیفات کے رموز کو سمجھنے میں یہ میری کتاب، یہ میرا مختصر، یہ میرا رسالہ کیا بن جائے؟ معاون بن جائے۔ آئے بات میں کہ انہوں نے اس کتاب کو یا اس رسالے کی تالیف کیوں کی؟ وہ اس لیے کی کہ بعض دوستوں نے کیا مجھ سے طلب کیا، اور وہ طلب کیوں تھی؟ وہ طلب اس لیے تھی تاکہ جو بڑی تصنیفات ہیں، جو بڑی کتابیں ہیں، ان میں جو مسائل ہیں، ان مسائل کو سمجھنے میں یہ چیز کیا بن جائے؟ معاون بن جائے۔ آئے بات میں فاستعنت باللہ سبحانہ بعد استخارتہ فی ذلک فی جمیع ما طلبوہ وتحقیق ما رجوہ۔ کیا کہتے ہیں کہ پھر میں نے اللہ سے مدد چاہی استخارہ کے بعد، اس مسئلے میں استخارہ کرنے کے بعد اللہ سے مدد طلب کی۔ کیا چیز کرنے میں؟ جو ان لوگوں نے مطالبہ کیا تھا، یعنی اس فن میں کچھ مختصر لکھنے میں، اس فن میں جو ان لوگوں نے مطالبہ کیا تھا، اس مطالبے کو پوری کرنے کے لیے میں نے شروع کر دیا، میں نے اللہ سے مدد چاہی۔ ابتغاء لوجہ ربہ الکریم، ابتغاء لوجہ رب الکریم، کیوں؟ اپنے رب کی رضا چاہتے ہوئے۔ وعملا بقول النبی الامین، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر یا قول پر عمل کرتے ہوئے۔ وہ قول کیا ہے؟ اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ حضور کا فرمان ہے جب انسان اس دنیا سے چلا جائے تو اس کے عمل کیا ہو جاتے ہیں؟ سب منقطع ہو جاتے ہیں، سوائے ان اعمال کے، سوائے 3 اعمال کے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ صدقہ جاریہ، یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا، اور وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور نیک اولاد۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ 3 سرکار فرماتے ہیں کہ یہ 3 چیز ایسی ہیں جو جس کے انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کو کیا ملتا ہے؟ اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے میں نے یہ کتاب کو لکھنا شروع کیا۔ ٹھیک ہے نا؟ فَأَسْأَلُهُ سُبْحَانَهُ السِّدَادَ وَالتَّوْفِيقَ، تو میں اللہ تعالیٰ سے
پائیداری اور استقامت اور توفیق کی طلب کرتا ہوں، وتجاوز عن الاخطاء والزلات، اور جو خطا سرزد ہو جائیں اس میں اللہ سے معافی طلب کرتا ہوں، انہ اہل التقوی واہل المغفرہ، بے شک اللہ ہی تقوی والا ہے اور مغفرت والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان کا مقدمہ کتاب تھا۔ یہ کیا تھا؟ مقدمہ کتاب، کہ انہوں نے اس کتاب کو کیوں لکھا؟ اس لیے لکھا کہ یہ کتاب کیا ہے؟ بولو، یہ کتاب، تاکہ یہ کتاب بڑی کتابوں کو سمجھنے کا کیا بن جائے؟ ذریعہ بن جائے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں سے شروع کر رہے ہیں تعریف علم الحدیث۔ کیا شروع کر رہے ہیں؟ تعریف علم الحدیث۔ کہتے ہیں اعلموا معاشر الاخوان رحمنی اللہ و ایاکم، اے لوگو جان لو، ان علم الحدیث، انہوں نے اس کتاب میں، یعنی شیخ عمر نے اس کتاب میں دو تعریف کی ہے۔ کس کی؟ علم مصطلح حدیث کی کتنی تعریف کی ہے؟ دو تعریف کی ہے۔ نمبر ایک، معرفت القواعد التي يتوصل بها الى معرفت الراوی والمروی۔ پہلی تعریف کیا ہے کہ، اور یہ جو تعریف ہے، پہلی تعریف یہ ہے امام ابن حجر کی تعریف، جو انہوں نے اپنی کتاب النکت علی ابن صلاح میں، کل بتایا تھا نا، الافصاح بتکمیل النکت علی کتاب ابن صلاح، یہ امام کی کتاب ہے، کن کی؟ امام ابن حجر عسقلانی کی۔ ٹھیک ہے نا، انہوں نے اس کتاب کی کیا کی ہے؟ بولو، اس کتاب میں انہوں نے علم حدیث کی تعریف کی۔ وہ کیا کیا؟ معرفت القواعد التي يتوصل بها الى معرفت الراوی والمروی۔ دیکھیے، یہ تعریف کنہوں نے کی؟ علامہ ابن حجر نے۔ ٹھیک ہے نا، کیا تعریف ہے؟ کہ ایسے قواعد کو جاننا، علم اصول حدیث کی تعریف، ایسے قواعد کو جاننا جس کے ذریعے راوی اور مروی کی معرفت تک پہنچا جائے، جس کے ذریعے راوی اور مروی کی پہچان ہو سکے۔ آئے پاس میں کیا تعریف ہے؟ کہ اصول حدیث ایسے اصول کو کہتے ہیں یا ایسے قواعد کے جاننے کو کہتے ہیں جن کے ذریعے راوی اور مروی کی کیا ہو؟ معرفت ہو۔ راوی سے مراد کیا ہے؟ سند، اور مروی سے کیا مراد ہے؟ متن۔ یعنی کہ جس کے ذریعے، یعنی ایسے قواعد جس کے ذریعے سند اور متن کی معرفت ہو۔ آئے پاس میں، جس کے ذریعے کیا ہو؟ سند اور متن کی معرفت ہو، سند اور متن کو ہم جان سکیں، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ علم اصول حدیث۔ آئے پاس میں، یعنی کہ علم اصول حدیث وہ علم ہے جس علم کے ذریعے ہم راوی کی حقیقت یعنی سند کی حقیقت اور مروی یعنی متن کی حقیقت کو ہم کیا جانتے ہیں۔ آئے پاس میں، اور دوسری تعریف، جس تعریف کو امام سیوطی نے تدریب الراوی میں ذکر کیا تھا، کس میں؟ تدریب الراوی میں، کہتے ہیں هو علم بقوانین يعرف بها احوال السند والمتن۔ ٹھیک ہے، دوسری تعریف، یہ کس کی تعریف ہے؟ امام سیوطی کی۔ یہ کن کی ہے؟ سیوطی کی تعریف ہے، قال السیوطی، اور یہ ابن حجر۔ ٹھیک ہے، امام سیوطی کیا کہتے ہیں؟ ایسے قوانین کو جاننا، کیسے؟ ایسے قوانین کو جاننا جس کے ذریعے سند اور متن کے احوال کیا ہوں؟ معلوم ہوں، جس کے ذریعے سند اور متن کے کیا ہوں؟ احوال معلوم ہوں، اسے کیا کہتے ہیں؟ علم اصول حدیث۔ آئے باس میں، علم اصول حدیث کسے کہتے ہیں؟ علم اصول حدیث امام سیوطی کے یہاں کیا کون سی تعریف ہے؟ علم بقوانین، ایسے قوانین کو جاننا، یعرف بہا، جس کے ذریعے پہچانا جائے کیا؟ احوال السند والمتن، سند اور متن کے احوال کو۔ آ رہی بات میں، امام سیوطی نے کیا کہا کہ علم اصول حدیث وہ علم ہے جس کے ذریعے سے سند اور متن کے احوال کو جانا جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ علم اصول حدیث۔ یہ انہوں نے دو تعریف کر دی۔ ٹھیک ہے، اب ان دو تعریف کی شرح کر رہے ہیں خود اس کتاب کے مؤلف، کون ہے؟ عمر بن عبد المنیم۔ کیا کہتے ہیں؟ اما السند فهو سلسلة الرجال الموصل للمتن۔ سند کسے کہتے ہیں؟ سند کہتے ہیں کہ وہ کڑی، وہ راویوں کی کڑی جو کہاں پہنچاتی ہے؟ متن تک۔ کہاں تک پہنچاتی ہے؟ یعنی کہ حدیث جو ذکر ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے حدیث سند کے ساتھ ذکر ہوگا یا بغیر سند کے ذکر ہوگا، لیکن جو علماء پہلے زمانے کے وہ حدیث کیسے ذکر کرتے تھے؟ سند کے ساتھ۔ ابھی ہم لوگ کوئی حدیث بیان کرتے ہیں تو بول دیتے ہیں کیا؟ بغیر متن کے کیا بول دیتے ہیں؟ کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، حالانکہ پھر ہم لوگ بعد میں کیا بولتے ہیں؟ رواہ البخاری
یا رواہ الامام مسلم یا رواہ ابن ماجہ رواہ ابو داؤد، اور جب ہم بخاری اور مسلم کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہاں کیا دیکھتے ہیں؟ سند دیکھتے ہیں۔ آئے باس میں تو سند کسے کہیں گے؟ سند وہ ہے وہ راویوں کی کڑی جو کہاں پہنچاتی ہو؟ متن تک۔ آگے نیچے مثال دیں گے نا، یہ انہوں نے مثال دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سند فَهُوَ سِلْسِلَةُ الرِّجَالِ الْمُوَصِّلَةِ لِلْمَتْن، ٹھیک ہے؟ اما المتن فَهُوَ مَنْ انتهى إِلَيْهِ السَّنَادُ مِنْ كَلَامٍ اما المتن فَهُوَ مَنْ انتهى إِلَيْهِ السَّنَادُ مِنْ كَلَامٍ۔ متن کسے کہتے ہیں؟ جہاں سند ختم ہو رہی ہے اور جہاں سے کلام شروع ہو رہا ہے، جہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، وہ کیا ہے؟ متن ہے۔ آئے بات سمجھ میں؟ متن کسے کہیں گے؟ جہاں پر سلسلہ سند ختم ہو اور جہاں سے کلام شروع ہو، اسے کیا کہیں گے؟ متن۔ جیسے دیکھو مثال دیا ہے، پہلی مثال امام بخاری کی صحیح میں ہے، فرماتے ہیں حدثنا الحمیدی عبد اللہ بن زبیر قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمہ بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ على المنبر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة ينكحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ یہ کیا ہے؟ بخاری کی حدیث ہے۔ اب بتانے کہ دیکھو سند کیا ہے۔ فسند ہوا، سند کیا ہے؟ حدثنا الحمیدی عبد اللہ بن زبیر قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمہ بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو ہے یہ پورا کیا ہے؟ سند۔ یہ کیا پوری سند ہے؟ یہ کیا ہے؟ سند ہے۔ اس کے بعد جو لفظ ہے انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ متن ہے۔ تو سند جہاں پر سلسلہ رجال ہے، جہاں پر کیا ہے؟ سند کسے کہیں گے؟ وہ لوگ یا وہ روات جو متن تک پہنچنے والے ہیں، وہ سے کیا کہیں گے؟ سند، ٹھیک ہے؟ آئی بات میں وہ کیا ہے؟ سند۔ اس کے بعد کہتے ہیں وغایتہ، اس علم کا مقصد کیا ہے؟ وغایتہ مطلب کیا ہوا؟ اس علم کا مقصد کیا ہے؟ کہتے ہیں معرفت الصحیح من الاخبار من غیرہ۔ اس علم کا مقصد، یہ علم جو ہم سیکھ رہے ہیں، علم مصطلح حدیث، یہ علم جو سیکھ رہے ہیں، اس علم کا مقصد کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس علم کا مقصد یہ ہے کہ جو اخبار صحیحہ ہیں، یعنی جو احادیث صحیحہ ہیں، اس کی معرفت ہو جائے، ان کے مقابلے میں جو اخبار کیا ہیں؟ ضعیفہ ہیں۔ آئے بات میں؟ ضعیف کے مقابلے میں صحیح کی معرفت ہو جائے، یا صحیح کی معرفت ہو جائے اور کیا ہے؟ کس کی معرفت ہو جائے؟ ضعیف کی معرفت ہو جائے۔ ہم یہ قانون، یہ علم، یہ اصول کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ کون حدیث صحیح ہے اور کون حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ آئے بات سمجھ میں؟ اتنا آپ لوگوں کو یاد کرنا ہے۔ علم مصطلح حدیث کی تعریف یاد کرنی ہے، چاہے تو ایک یاد کریں چاہے تو دونوں یاد کریں۔ اس کے بعد سند کی تعریف یاد کرنی ہے کہ سند کسے کہتے ہیں؟ سلسلۃ الرجال الموصل للمتن، اور اس کا مفہوم کیا ہے وہ مطلب سمجھانا ہے۔ پھر متن کی تعریف یاد کرنی ہے۔ چلیے آج بھر کے لیے اتنا کافی ہے نا؟ کل سے ہم لوگ حدیث، خبر اور اثر کی تعریف پڑھیں گے۔ آئے بات میں؟ آج گرمی بہت ہے، لائٹ بھی نہیں ہے، پسینہ